ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 5۔ عشق، شہادت، خون، میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ سعد نے کال پر پوچھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، ابھی اسی لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے جواب دیا میں نے۔ بک سٹال پر آیا۔ میرا پہلا ہدف سلام بر ابراہیم خریدنا تھا۔ اردو بازار میں داخل ہوتے ہی میں ایک کتابوں کی دکان پر گاڑی روکی جہاں اسلامی کتابیں دستیاب تھیں۔ سلام بر ابراہیم چاہیے مجھے، میں نے بے تابی سے پوچھا۔ کتاب موجود تو ہے مگر اس وقت شناخت نہیں ہو رہی کہاں پر ہے، لڑکے نے کمپیوٹر پر بک لسٹ چیک کرتے ہوئے کہا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ کچھ اور کتابیں لیں چھوٹی موٹی اور کاؤنٹر پر اداس حالت میں آتے ہوئے دل میں شہید سے التجا کرنے لگا۔ میری مدد کریں، مجھے کتاب چاہیے آپ کی، میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، آپ کا راستہ اپنانا چاہتا ہوں۔ آنکھوں میں آئے آنسو بہانے سے صاف کرتے ہوئے کہ کوئی متوجہ نہ ہو جائے۔ کتنا بل ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ 800، دکاندار نے جواب دیا۔ وہ کتاب مل جاتی تو اچھا ہوتا، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ کون سی کتاب؟ کاؤنٹر پر موجود جوان نے مجھے بل پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ سلام بر ابراہیم، میں نے تیزی کے ساتھ جواب دیا۔ وہ کتاب موجود تھی ادھر ہی، یہ دیکھیں مل گئی۔ نیچے والی شیلف کے وسط میں پڑی ہوئی کتاب نکال کر دیتے ہوئے دکاندار بولا۔ وہی پاکیزہ نگاہیں جن کا میں عاشق ہو چکا تھا مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے اور نمدیدہ آنکھوں سے کتاب پر شہید کی تصویر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ اب کتنا بل ہے؟ خوش دلی سے میں نے پوچھا۔ 1050 تقریباً، دکاندار نے کہا۔ بل ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ شہید نے ایک بار پھر میری بات کا جواب دیا تھا۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اس بات پر میرا ایمان مضبوط ہو گیا تھا۔ بڑی سے بڑی برانڈڈ لاکھوں کروڑوں کی گاڑی حاصل کر کے بھی کبھی ایسی خوشی اور سکون نہ ملا تھا جو آج ایک کتاب جو بمشکل 250 روپے بلکہ اس سے بھی کم پیسوں کی تھی پا کر تھی۔ مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ ہر خوبصورت لڑکی سے دوستی، وعدے، ملاقاتیں، یہ سب کچھ میرے لیے کھیل اور انجوائمنٹ سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ اور یہ بات حیرت انگیز تھی کہ میں ایک جوان کی آنکھوں کا عاشق ہو چکا تھا، وہ آنکھیں جو بظاہر خاموش مگر مجھ سے بہت سی باتیں کرتی۔ ہاں، میں عاشق ہو گیا تھا ان آنکھوں کی پاکیزگی کا، میں جو سٹائل اور خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر لڑکی مجھ پر مرتی تھی، اور میں عاشق ہوا تو وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک شہید جوان تھا۔ گھر پہنچنے تک کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ گاڑی کو روک کر کتاب کو اٹھا کر دل سے لگایا اور ان پاکیزہ نگاہوں کو چوما، اور ہر بار ان پاکیزہ عشق سے لبریز نگاہوں کا سحر مجھ پر طاری ہو جاتا۔ اس کتاب کو پڑھنے اور شہید کے بارے میں جاننے کے لیے جو بے قراری تھی وہ قابل دید تھی۔ کتابیں خرید کر اور کچھ ضروری کام نپٹا کر گھر پہنچا تو مغرب ہو چکی تھی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپکا کہ اچانک ماں کے کمرے سے بلند ہونے والی سسکیوں کی آواز نے میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔ ماں کے کمرے سے بلند ہونے والی سسکیوں کی آواز میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ میری ماں ایک نیک طبیعت خاتون تھی، اہل بیت کی پیرو اور چاہنے والی۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں اپنی ماں سے کچھ حاصل نہ کیا۔ آخر میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، انہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا، اور یہ دولت اور طاقت کا سبق بھی میرے بابا کا ہی پڑھایا ہوا تھا۔ بابا بہت بڑے بزنس مین تھے اور سوسائٹی میں بہت نام تھا ان کا۔ یہ قسمت مقدر کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ ہے تو وہ پیسہ ہے، جو چاہو تم اسے حاصل کر سکتے ہو۔ پیٹ بھرا ہو تو رشتے بھی اچھے لگتے ہیں، ورنہ اپنے ہی بیگانے بن جاتے ہیں۔
اس معاشرے میں بس اس کو معزز سمجھا جاتا ہے جو دولت مند ہو اور طاقتور ہو۔ یہ وہ سبق تھا جو بابا نے بچپن سے اب تک مجھے پڑھایا تھا۔ ماں بہت کوشش کرتی کہ ہمارے رجحان کو بدلے، مگر بابا انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے تھے، اس جاہل عورت کو کیا پتہ، میری کم عقلی تھی جو تمہاری معصومیت پر متاثر ہو کر گرویدہ ہو گیا اور شادی کر لی تم سے۔ اب ایسا کوئی طلسم باقی نہیں رہا، طلاق دے کر بوڑھے ماں باپ کے گھر بھجوا دوں گا۔ زیادہ دین اسلام جھاڑنے کی کوشش کی تو یہ وہ دھمکی تھی جو ماں کو چپ کروا دیتی۔ میں چونکہ سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ شہید سے دوستی کا میری زندگی میں یہ پہلا اثر ہوا تھا کہ میرے دل میں اپنی ماں کے لیے قربت اور عزت بڑھ گئی تھی۔ ماں مجھے بہت سمجھاتی تھیں، مگر میری رگوں میں مغرور باپ کا خون تھا، سنی انسنی کر دیتا۔ میرے قدم بے اختیار ماں کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماں کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر میں متوجہ ہوا۔ وہ الفاظ جنہیں سن کر میں بے چین ہو گیا تھا وہ یہ تھے، خدایا تو اگر مجھ سے پوچھے کہ مجھے کیا چاہیے تو میں کہوں گی مجھے تو چاہیے، تیری خوشنودی چاہیے۔ مجھے اس دولت چاؤ حشمت سے سروکار نہیں ملتا، میرا اثاثہ تیرا عشق ہے، تو میرا حاصل بن جا اور مجھے اپنے ذکر کی حلاوت سے تسکین دے۔ میں رسم دنیا نبھاتے نبھاتے تھک چکی ہوں، مجھے کب دیدار یار کی لذت حاصل ہوگی۔ لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور میں تیرے فراق سے، تیرے اور میرے درمیان ان حجابوں سے پناہ مانگتی ہوں، کیونکہ اوروں کے لیے آتش جہنم ہے، عاشقوں کے لیے فراق یار جہنم ہے۔ مجھے جلانے کے لیے تو فقط اتنا کافی ہے کہ تو مجھ سے منہ پھیر لے۔ وہ میری ماں تھی، مگر رنج و غم سے کسی بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ ماں کے آنسوؤں نے مجھے بھی رلا دیا تھا۔ ایسی عظیم ماں کی گود سے دور رہا، کبھی یہ تک نہ پوچھا ماں آج کھانا کھایا یا نہیں، ماں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ ماں کی باتوں نے مجھے شہید کی کہی ہوئی باتیں یاد آ گئیں۔ خدا چاہتے ہو خدا کہاں ہے تمہارے دل میں، معشوق کے فراق اور اس کی لیاقت میں جو عاشق اس مچھلی کی طرح تڑپتا ہے جیسے پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ تم اس قدر سرور میں کیسے، تم اس قابل ہو کہ خدا افتخار کرے۔ رباب کی دوست کے الفاظ نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑا۔ میں آگے بڑھا اور ماں کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر چوما اور روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔ ماں کی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور چوم کر روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، مجھے معاف کر دو ماں، میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ ماں خدا سے میری سفارش کر دو کہ وہ مجھے بخش دے، مجھے اپنے اور اپنے اولیاء کی پہچان کرا دے۔ ماں میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اس کا عارف و عاشق بننا چاہتا ہوں۔ مسلسل روتے ہوئے ماں سے التجا کر رہا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اب تو کیا بچپن میں بھی کبھی ایسے بلکتے تڑپتے ہوئے کچھ مانگا ہو میں نے، مانگتا بھی کیوں؟ میری ہر خواہش اور ضرورت اظہار سے پہلے بن مانگے بن کہے پوری ہو جاتی تھی۔ آج مجھے یوں تڑپتا دیکھ کر ماں بھی بے چین ہو گئی۔ میں نے ماں کی مہربان آغوش میں سر رکھ دیا۔ کس قدر پرسکون ہو گیا تھا میں، میرے آنسوؤں کو اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے پونچھتے ہوئے اور ممتا سے بھرپور مہربان نگاہوں سے دیکھتے ہوئے۔ ماں خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے مجھ سے گویا ہوئیں۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تمہارے اس طرح پلٹنے کی کس قدر مشتاق اور منتظر تھی۔ ماں ان پرنم آنکھوں کے قربان، ہر جگہ ہر نماز میں ہر قبولیت دعا کے لمحے ماں نے کب شدت و حسرت سے دعا نہ کی۔ میرے مہربان مولا نے کتنا قریب ہو کر سنی میری دعا۔ اس نے تمہارے دل میں اپنی طلب اور عشق کی چنگاری سلگا دی ہے۔ میرے میوائے دل،
اب یہ تمہارے پر ہے کہ اس چنگاری کا شعلہ بنا دو کہ بھڑکتی آگ بن جائے، جو تمہیں نور علی نور کر دے۔ میرے لگتے جگر، یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں اس قابل نہیں کہ اسے چاہا جائے یا اس کی طلب میں خالق کو ناراض کیا جائے۔ دراصل یہ دنیا تو عاشقوں کے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے کہ تو اس دنیا میں تو رہے مگر تمہارا دل طلب یار اور اس کی لیاقت میں تڑپے۔ یہ دنیا تو خدا کے طلبگاروں کے لیے مثل زندان ہے۔ میرے پیارے، کیا کوئی زندان میں بھی سرور پاتا ہے؟ عاشق لمحہ بھر بھی بے خوف نہیں رہتا۔ معشوق کی ناراضگی کا خوف، اس سے جدائی کا خوف۔ خدا کے عاشق گناہوں سے خوف کھاتے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر عاشق ہو تو پھر تمہارا خوف کہاں ہے؟ میرے نور نظر، دنیا کی کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے تو بیکار ہو جاتی ہے، مگر یہ تمہارا دل ہے جو شکستہ ہو تو ہر دل سے زیادہ عزیز تر اور محبوب بن جاتا ہے اس خدا یکتا کی بارگاہ میں۔ کس قدر دل نشین الفاظ تھے ماں کے، جن کی تاثیر میری روح کو بیدار کر رہی تھی۔ خدا خیر کرے، آج تو ماں اور بیٹے کی محبت دیدنی ہے۔ بابا کی باروب آواز نے اس وجدانی تسلسل کو توڑا۔ نماز کی حد تک تو بہتر، اس سے زیادہ ماں کی صحبت کا اثر نہ نظر آئے مجھے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس مذہبی اختلاف جو تمہاری ماں اور میرے درمیان ہے، میں تمہیں اس کی بھیٹ چڑھتا نہیں دیکھ سکتا۔ تم اپنے کیریئر پر فوکس کرو۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو تو بزنس تمہارے حوالے کروں اور کچھ سکھ کا سانس پاؤں۔ کتاب کو بابا کی نظروں سے بچاتے ہوئے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ مصلے پر ہی بیٹھی رہو گی؟ چائے یا پانی کچھ پوچھنے کی زحمت بھی کر لیا کرو۔ بابا ماں پر برسے۔ جی آپ بیٹھے، میں ابھی لائی۔ ماں کے ہمیشہ کی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہے گئے الفاظ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے سنے۔ اب مزید صبر کرنا محال تھا۔ بستر پر جاتے ہی کتاب کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔